اللہ نے ہمیں حلال چیزیں کھانے کے لیے کہا، تو حلال کیا ہے؟ اب دیکھیں حلال ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ حلال اور حرام کا صرف اللہ ہی کو حق حاصل ہے کہ اللہ ہمیں بتائے اللہ کے قانون میں کیا چیز ہے حلال اور کیا چیز حرام، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، اب حلال اور حرام کے بارے میں اصل اعتبار کی چیز سے ہر چیز، اصل قاعدہ کیا ہے اسلام میں کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ حلال ہے، انلیس کہ قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل آ گئی کہ وہ حرام ہے۔ یعنی آپ سے کوئی چیز کوئی انسان بولتا ہے اچھا بھینس حلال ہے یا حرام، تو اس کا مجھے کہاں سے دلیل ہے، کہاں سے آپ مجھے بتائیں کہ بھینس کا گوشت حلال ہے، مجھے کہیں سے بتائیں۔ تو بھینس کا گوشت حلال ہے ویسے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں یا حدیث میں کہیں آپ کو یہ ایسی حدیث نہیں ملے گی یا ایسی آیت نہیں ملے گی اس میں کہا گیا کہ بھینس کا گوشت حلال ہے، مگر وہ حلال ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے حرام کی کوئی دلیل نہیں آئی ہے۔ اسی طرح گدھے کا گوشت حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ حدیث میں گدھے کے گوشت کو حرام کہا گیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے، قاعدہ کیا ہے اسلام میں کہ جس چیز کا کوئی حکم نہیں آیا حرام ہونے کا وہ اصلاً حلال ہے۔ اور یہ قاعدہ کیسے بنا؟ سورہ بقرہ کی آیت 29 میں ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہے جس نے اس دنیا پر زمین میں تمہارے لیے بنایا ہے، جو کچھ ہے یہ تمہارے لیے بنایا، یعنی اللہ نے ہمارے استعمال کے لیے دنیا میں چیزیں رکھی ہیں، جمیعاً، ساری کی ساری۔ تو اس سے قاعدہ کیا نکلا کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہمارے لیے جائز اور حلال ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں اس کے حرام ہونے کا نہ بتایا، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کوئی بھی آپ سے دلیل مانگے کہ اچھا فلاں چیز حلال ہے، اس کی دلیل کا ہے، تو دلیل اس کی نہیں ہوتی۔ دلیل کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ حرام کی ہوتی، کیونکہ حرام تھوڑی چیزیں، حلال ساری چیزیں ہیں، اس لیے تو جو کم چیزیں اس کے دلائل ڈھونڈنے ہیں ہمیں۔ پہلی بات کہ ہر چیز اصل کے لحاظ سے حلال ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے۔ اچھا، اب دوسری بات، قرآن میں سورہ بقرہ 172 میں 4 چیزیں ہمیں بتائی گئی، خنزیر کا گوشت، خون، مردار اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، یہ 4 چیزیں حرام کہی گئی۔ اچھا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں انہی 4 چیزوں کا نام لے کے ان کو حرام کیا، لیکن اس میں مردار حرام ہے، تو مردار کی تفصیل کہ مردار سے کیا مطلب ہے، اس کی تفصیل آئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں۔ تو سورہ بقرہ میں ہمیں کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت، خون، مردار اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے، 4 چیزیں۔ اس میں سے جو مردار ہے اس کی تفصیل ہمیں کہاں آ گئی؟ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، گر کر مرنے والا جانور، گلا گھوٹ کر مرنے والا جانور، اس طرح کی ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بتا دی کہ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل بتا دی۔ اچھا، سورہ الانعام 145 میں اللہ تعالیٰ نے پھر انہی 4 چیزوں کا ذکر کیا، مگر خون کی تفصیل آئی کہ کون سا خون حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ الانعام کے 145 میں کہ بہتا ہوا خون حرام ہے، یعنی گوشت جب ہم بوٹی ہوتی ہے، بوٹی میں سے بھی خون نکلتا ہے، جب ہم گوشت لے آتے ہیں اس کو دھو رہے ہوتے ہیں تو خون نکلتا ہے، مگر وہ گوشت بوٹی کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت جو بہت سارا خون اس وقت نکلتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے، وہ خون اس کو بھر کے پینا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بوٹی کے اندر جو بچا ہوا خون ہوتا ہے وہ تو اس کو ہم نچوڑ کر نکال نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ تو خون کی تفصیل کہاں آ گئی؟ سورہ الانعام 145 میں۔ سورہ نحل کی 115 میں پھر انہی 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو قرآن کے ذریعے کتنی چیزوں کو حرام کرنے کی دلیل آئی؟ 4 چیزوں کی، صحیح، اور ان 4 کی تفصیلات بھی وضاحت بھی کر دی گئی سورہ کہ بہتا ہوا خون اور کون کون سے مردار جانور حرام ہیں۔ اچھا، پھر حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، خبردار لوگوں، اللہ کے قرآن کی طرح اللہ نے مجھے بھی احکامات دیے ہیں،
جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں وہ اللہ ہی کی حرام کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حدیث کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ وہ حرام ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتایا کہ تمام جانور جو کچلی سے شکار کرتے ہیں، کچلی کیا ہوتی ہے؟ جو نوکیلے بڑے بڑے لمبے دانت دونوں سائڈوں پہ نکلتے ہیں، جیسے ڈراکولا کے دانت ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا بلی کے بھی ایسے دانت ہوتے ہیں، شیر کے ہوتے ہیں، دو نوکیلے جو نابز ہوتے ہیں، وہ جانور اس سے وحشی جانور جو ہوتے ہیں وہ اس سے شکار کرتے ہیں اپنے دانتوں سے۔ تو اور سارے ایسے جانور جن کے یہ اندر یہ دانت ہوتے ہیں جس سے یہ شکار کرتے ہیں، تو وہ سارے جانور ہم پر حرام ہے۔ تو گویا بلی بھی حرام ہے، کیونکہ بلی کے بھی یہ ہے، کتا بھی حرام ہے، اس لیے کتے کے بھی یہ دانت ہوتے ہیں۔ اچھا، اور وہ تمام پرندے جو اپنے پنجوں میں شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ تو قاعدہ ہمیں کیا ملا؟ تمام پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، چیل ہے، باز ہے، یہ سارے پرندے کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہم پر حرام ہے۔ مرغی بھی پرندہ ہے مگر وہ اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتی، اسی طرح کبوتر اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتا، اسی طرح اور بہت سے برڈز جو ہوتے ہیں وہ پنجوں سے شکار نہیں کرتے۔ جو چیل ہے، باز ہے، اس طرح کے جو پرندے ہیں وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں تو وہ حرام ہے ہم پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر حدیث کی روح سے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بہتا ہوا خون حرام ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کلیجی جو ہوتی ہے یا تلی ہوتی ہے اس میں بہت سارا خون نکل رہا ہوتا ہے، جیسے خون بہہ رہا ہے گویا، مگر یہ دونوں چیزیں حدیث کے روح سے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کہے کہ چلو بوٹی میں تو اتنا سارا خون نہیں ہوتا لیکن کلیجی میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح تلی میں بہت زیادہ نکل رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا یہ وہ حرام کے اس میں آتی ہے؟ تو اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضاحت کر دی کہ نہیں، یہ دو بہتے ہوئے خون حرام نہیں ہے، ایون دو اس کے اندر بہت سارا خون نکلتا ہے۔ اچھا، پھر گھریلو گدھا جو ہوتا ہے وہ حدیث کے روح سے حرام ہے، ٹھیک ہے، گدھا حرام ہوتا ہے۔ اب یہ تو حدیث اور قرآن سے ہمیں کتنی چیزیں پتہ چل گئی؟ قرآن سے 4 چیزیں، حدیث سے ہمیں 2 قاعدے ملے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ نوب والا جانور جو نوب سے شکار کرے اور جو پنجے والا پرندہ۔ پھر حدیث سے ہمیں اس کی گدھے کی حرمت کا پتہ چل گیا کہ گدھا بھی حرام ہے، لیکن ہمیں 2 حلال چیزوں کا بھی پتہ چلا کہ کلیجی اور تلی حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کچھ حرام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حلال و حرام کی کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ قرآن اور حدیث میں وہ چیزوں کے نام نہیں آئے، ٹھیک ہے، لیکن اسلامی معاشرے میں ان چیزوں کو نجس اور ناپاک سمجھتے ہیں۔ اب جب کوئی معاشرے میں اسلام میں دیکھیں، اسلامی جو شریعت کا طریقہ ہے نا، جو فقہی قانون بنتے ہیں اس میں یہ قانون ہے کہ جو مسلمان معاشرہ اجماعی طور پر، یعنی کہ یہ نہیں کہ چند مسلمان، لیکن مجموعی طور پر ایک معاشرہ، پورا اسلامی معاشرہ ایک چیز کو نجس اور ناپاک سمجھتا ہے تو وہ اس کو پھر ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی عرف کو قبول رکھا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم خبائث، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طیب چیزیں پاک کرتا ہے اور خبیث چیزیں حرام کرتا ہے۔ تو اگر ایک اسلامی معاشرہ ہے اور قرآن اور حدیث میں عرف عین رافع، عرف جو چیز اسلامی معاشرے میں پہچانی واضح ہے کہ یہ چیز اچھی ہے تو اس کو ہم اچھا سمجھ سکتے ہیں، اور جس کو میجورٹی آف مسلمان برا سمجھتے ہیں وہ اس کو ہم برا سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے۔ تو پھر اس کے ذریعے اگر ہمیں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے سامنے جو ہمیں نہ حدیث میں دلیل ملتی ہے نہ قرآن میں، لیکن جنرلی مسلمان اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، تو ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ کیوں کہ متشابہات جو ہے ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں حکم دیا ہے واضح کہ تم متشابہات چیزوں سے بچو، ٹھیک ہے۔
تو اسلامی معاشرے میں جس چیز کو طیب یا خبیث ہونے کا تعین نہ ہو سکے ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ تو تیسرا ذریعہ کیا تھا ہمیں حلال اور حرام معلوم کرنے کا؟ قرآن حدیث کے بعد اسلامی معاشرے کا عرف، کہ اسلام میں جنرلی کس چیز کو اچھا یا کس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے، تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ چوتھی چیز، نہ قرآن میں پتہ چلے نہ حدیث میں پتہ چلے نہ اسلامی معاشرے میں اس کا کوئی تعین ہو، لیکن وہ شک والی چیز ہو، ٹھیک ہے، اس میں شکوک ہو، اسلامی معاشرے کو شک ہو جنرلی کہ یہ چیز پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، یہ کام پتہ نہیں اچھا ہے یا برا ہے، تو اس کا کیا قاعدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امر متشابہات، کہ اللہ نے حلال بھی واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا، لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ متشابہات بھی ہیں، کچھ شبہ والی چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے لیے ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری حدیث میں کہ جو انسان حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان متشابہات ہیں، تو جو انسان اپنا دین اور اپنی عزت بچانا چاہتا ہے وہ ان متشابہات چیزوں سے بچے، یعنی جن چیزوں میں شک ہے کہ یہ کام صحیح ہے، ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، تو جب تک واضح نہیں ہوتا، ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے جب تک وہ اس کی حقیقت کو نہ جان لے۔ اللہ کے قوانین کی جو حدیں ہیں اللہ کی، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، توڑنے کے جو چیزیں ایسی ہو کہ شاید اس سے حد پار کر جائیں گے تو اس سے بچو۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام میں ہے سد ذرائع، کہ ذرائع ہی بند کر دو، کس گناہ کا ذریعہ ہے اگر اس راستے پہ جا کے گناہ آگے ہو سکتا ہے تو اس راستے سے بچ جاؤ۔ تو اب سارا خلاصہ کیا ہوا کہ 4 چیزوں پہ ہمیں دھیان رکھنی ہے۔ قرآن اور حدیث کے دلائل سے، جو قرآن کے دلائل سے جو چیزیں حرام ہیں حلال ہے حرام ہے، جو حدیث کے قواعد سے جو چیزیں حرام ہیں، اسلامی معاشرے میں جن چیزوں کو خبیث سمجھا گیا ان سے، یا متشابہات جن کے بارے میں شک و شبہات ہے لوگوں کو کہ پتہ نہیں ہے صحیح یا نہیں، ان سب سے ہمیں بچنا ہے اگر ہم اللہ کا تقوی کو اپنے دل میں بڑھانا چاہتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی اللہ کی ناراضگی کو نہ لیں تو ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا لیسن پورا ہوا۔